آپ بس اس نکاح سے انکار کر دیں ورنہ آپ کی زندگی جہنم کر دوں گی، پری ضدی لہجے میں کہتی اسے غصہ دلا گئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی بد دماغ بدتمیز لڑکی سے نکاح کرنے کا۔ یہ بی جان کی خواہش نہ ہوتی تو پوچھتا بھی نہیں تمہیں۔ اوقات کیا ہے تمہاری ہمارے آگے؟ آہل سکندر نے شدید غصے میں اس کا بازو جھٹکے سے پیچھے موڑا تو وہ درد سے کراہی۔ وہ لاڈلا حویلی کا چھوٹا بیٹا تھا۔ پری اسی حویلی میں پلی بڑی تھی لیکن وہ ان کی خاص خادمہ کی بیٹی تھی۔ بی جان نے پالا تھا اسے۔ چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں۔ اب دیکھیے گا کیسے سکون برباد کرتی ہوں آپ کا۔ پری کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اوقات والی بات پر پہلے میری دسترس میں تو آ جاؤ، بعد میں فیصلہ کریں گے۔ اس کی معصوم دھمکی پر نہ چاہتے ہوئے بھی آہل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی اور وہ پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی تھی۔ خان حویلی میں سکندر خان اپنی 3 اولادوں کے ساتھ رہتے تھے۔ سکندر خان کا بڑا بیٹا کبیر خان اور اس سے چھوٹا دبیر خان تھا۔ وہ دونوں ہی شادی شدہ اور بچوں والے تھے۔ سب سے چھوٹا آہل سکندر خان تھا جو نہ صرف اپنے ماں باپ کا بلکہ اپنے بھائیوں کا بھی لاڈلا تھا۔ سریا بیگم سکندر خان کی بیوی تھیں جن کو سب لوگ ہی بی جان کہہ کر پکارتے تھے۔ آہل پچھلے 2 سالوں سے لندن میں اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی پڑھائی مکمل ہوئی بی جان نے اس کو واپس بلا لیا تھا اور اس کے آتے ہی اسے حکم صادر کیا تھا کہ وہ اب شادی کر لے، مگر آہل سکندر کی ناک پر آج تک کوئی لڑکی نہیں بیٹھی تھی۔ دیکھو آہل، ہم اب تمہاری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ بہت کر لی تم نے اپنی منمانی۔ تم نے کہا تھا کہ تم آگے پڑھنا چاہتے ہو، پڑھ لیا۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ بی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ ابھی 2 دن نہیں ہوئے مجھے آئے ہوئے اور آپ پھر سے وہی ٹاپک لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ آہل 2 دن کم نہیں ہوتے۔ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں اسی لیے واپس بلایا ہے۔ اب تمہارے سر پر صحرا سجا کر ہی دم لوں گی۔ مجھے بتاؤ کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ نہیں بی جان، مجھے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں ہے۔ میں تو شادی والے جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو ہی شوق ہو رہا ہے تو پھر آپ ہی ڈھونڈ لیں اپنے لیے کوئی بہو۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے تمہارے لیے ایک لڑکی شروع سے ہی پسند ہے۔ اور آہل نے اپنی بی جان کو گھورا تھا۔ دیکھا، مجھے پتا تھا آپ سب اسی لیے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں مجھے کون سا کوہ نور ڈھونڈا ہے آپ نے میرے لیے؟ بیٹا وہ کوہ نور ہی ہے۔ اچھا تو پھر مجھے بھی بتائیں وہ کوہ نور کون ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ آہل میں نے بچپن سے ہی تمہارے لیے پری کا سوچا ہوا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں تم دونوں کے ساتھ کوئی زبردستی کروں۔ اس لیے اب جب کہ تمہیں کوئی رشتہ پسند نہیں اپنے لیے تو مجھے تمہارے لیے پری پسند ہے، اور گھر میں اور بھی کسی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے امید ہے تمہیں بھی اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اور پری کا نام سن کر آہل کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ بی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پری اور میں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کرنٹ کھا کر صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ میری پری لاکھوں میں ایک ہے اور اس جیسی لڑکی تمہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ بی جان لاکھوں میں کیا، وہ کروڑوں میں بھی ایک ہوتی تو میں اس سے شادی کبھی نہ کرتا۔ آپ کو پتا تو ہے میری پری سے بنتی نہیں ہے۔ اتنی بدتمیز بد دماغ قسم کی لڑکی ہے۔ ہر وقت وہ بہانہ ہی ڈھونڈتی رہتی ہے مجھ سے لڑنے کا۔ اور اگر اس کی مجھ سے شادی ہو گئی تو آپ کی شہ پر وہ تو میرا جینا حرام کر دے گی۔ میں اس سے بالکل بھی شادی نہیں کرنے والا۔ آہل یہی میری تربیت ہے؟ بی جان کو آہل کا اس طرح سے پری کے لیے بولنا پسند نہیں آیا تھا۔ آئی ایم سو سوری بی جان، مگر آپ بھی تو دیکھیں۔ آہل میں نے اس سے آگے ایک لفظ نہیں سننا۔ مجھے تمہارے لیے پری پسند ہے اور تمہاری شادی ہوگی تو پری سے ہی ہوگی۔ اب آئندہ پری کے بارے میں اس طرح کے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ جاؤ، اب میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں جا کر نماز پڑھوں۔ اور آہل سکندر چپ چاپ ماں کے کمرے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کا تو سوچ سوچ کر دماغ بند ہو رہا تھا۔ آخر بی جان اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مگر یہ بھی سچ تھا کہ سکندر خان کے بیٹوں نے اپنی ماں اور باپ کی حکم عدولی کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ پری سے شادی کرنا تو بہت چھوٹا کام تھا۔ اگر بی جان اس سے اپنا سر کاٹنے کو بولتی تو وہ لمحہ بھی نہ لگاتا اپنی ماں کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد بی جان نے ملازمہ کے ذریعے پری کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ جی بی جان، آپ نے بلایا؟ ہاں پری، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ پاس بیٹھنے کی بجائے پری تو بی جان کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔
کیا ہو گیا پری؟ اب بڑی ہو جاؤ، ہر وقت بچوں جیسی حرکتیں کرتی رہتی ہو۔ پری نے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بسورا تھا۔ بی جان، میں جتنی بڑی ہو جاؤں آپ کی تو بچی رہوں گی نا، اور مجھے آپ کے ساتھ ایسے ہی جڑ کر بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، تو ہماری پری کو بی جان کے ساتھ ایسے ہی جڑ کر بیٹھنا اچھا لگتا ہے؟ جی ہاں، وہ زور سے سر ہلاتی بولی تھی۔ مگر پری، تمہیں پتہ ہے بیٹیوں کو تو ماؤں سے جدا ہونا ہی پڑتا ہے۔ بی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے نہیں آپ سے دور جانا، مجھے ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہنا ہے، اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ پری نے شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ بی جان کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ لگائے آنکھیں موندے بول رہی تھی۔ اللہ نہ کرے پری، کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ شادی ہر لڑکا اور لڑکی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور تمہاری شادی کے تو میں نے بڑے ارمان سجائے ہوئے ہیں۔ اکلوتی بیٹی ہو تم میری، تمہاری شادی تو تمہارے دونوں بھائیوں سے بھی زیادہ دھوم دھام سے ہوگی۔ ارے بی جان، ابھی میری نہیں آہل کی باری ہے، اس لیے آپ اس کی شادی کے بارے میں سوچیں، اور ویسے بھی ابھی میری تو پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ تو بیٹا پڑھائی ہوتی رہے گی مکمل۔ کیا مطلب بی جان؟ کیا میری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ وہ سیدھی ہوتی بیٹھی تھی کیونکہ اسے اب بی جان کی باتوں سے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو تم نے شادی کرنی ہی ہے، تمہارے بھائی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، میں اور تمہارے بابا کب تک تمہارے سر پر رہیں گے؟ اللہ نہ کرے بی جان، میری زندگی بھی آپ دونوں کو لگ جائے، آپ دونوں کے بنا میرا دنیا میں ہے ہی کون؟ پری، اب بڑی ہو جاؤ اور سمجھداری سے کام لو، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں میری یہ بات ماننی ہی ہوگی۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولی تھی۔ بی جان، یہ کیسی محبت ہے جس میں مجھے خود سے دور کر رہی ہیں؟ نہیں میری جان، میں تمہیں خود سے دور نہیں کر رہی، یہی تو میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اگر تم شادی کر کے اسی گھر میں رہو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور بی جان کی اس بات پر پری کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ پلیز پری، آہل بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، اور تم پھر میری آنکھوں کے سامنے بھی رہو گی۔ بی جان، وہ بہت بدتمیز انسان ہے، میں اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو پتا تو ہے ہم دونوں کی کتنی لڑائی ہوتی ہے۔ دیکھو پری، بچپن میں سب بچے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہی ہیں، اور کبیر اور ثانیہ کو دیکھو، بچپن، لڑکپن اور جوانی ایک ساتھ رہے ہیں، اور اب دیکھو شادی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش ہیں۔ بی جان، وہ تو ایک دوسرے سے بچپن سے پیار کرتے ہیں، مگر ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ میں نے آہل سے بات کی ہے، اس نے میری حکم عدولی نہیں کی، مگر پری، تم میری حکم عدولی کر کے مجھے سب کی نظروں کے سامنے شرمندہ کر رہی ہو۔ بی جان، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں بھلا آپ کی نافرمانی کرنے کا سوچ بھی سکتی ہوں؟ تو پھر آہل کے ساتھ شادی کے لیے تم ہاں کر دو۔ بی جان، آپ کے لیے میں آہل سے شادی کر لوں گی، مجھے مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ کو پتہ ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ مجھے ایک ملازمہ کی بیٹی کہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے وہ اس بات کو کبھی بھولیں گے نہیں، بلکہ ساری زندگی تانے دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا پری، تم میری بیٹی ہو، ثریا بیگم کی بیٹی، اور وہ میرا بیٹا ہے، مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، اور سب سے بڑی بات کہ میری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ پری، میں تمہیں خود سے دور کر کے خوش نہیں رہ پاؤں گی، اور پھر آہل میرا خون ہے، مجھے جتنا اس پر یقین ہے اتنا کسی دوسرے تیسرے انسان پر کبھی یقین نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے آہل کو چنا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ پری نے چپ چاپ بی جان کے سامنے سر جھکا دیا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ آہل کو کوس رہی تھی۔ 2-3 دفعہ پہلے بی جان نے پری سے آہل کے ساتھ شادی کے بارے میں بات چھیڑی تھی، تو وہ تو ہتے سے اکھڑ جاتی تھی، مگر اس کو یہ بھی یقین تھا کہ آہل اس کے ساتھ شادی کے لیے کبھی بھی رضامند نہیں ہوگا۔ مگر ابھی جب بی جان نے اسے بتایا کہ آہل کو شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ تو حیران ہوئی تھی۔ آخری امید کے تحت وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ میں آپ کا لیکچر سننے نہیں آئی، میں صرف آپ سے اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ بی جان کو اس شادی کے لیے منع کر دیں۔ میں کیوں منع کروں؟ تم خود منع کرو۔ آپ کو پتہ ہے میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بہت نروس سی دکھائی دے رہی تھی، مگر آہل نے صاف انکار کر دیا تھا، تو اس نے دل ہی دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ وہ آہل کو اتنا زج کر دے گی کہ اپنی زندگی میں آہل نے اس کی جتنی بے عزتی کی ہے وہ اس کے اگلے پچھلے سارے بدلے اس سے لے لے گی۔
اور اپنے اس پلان پر وہ مطمئن سی ہوتی اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ پری بی جان کا خون نہیں تھی، مگر سکندر خان اور ثریا بیگم نے پری کو کبھی یہ بات محسوس نہیں ہونے دی تھی کہ وہ ان کا خون نہیں ہے۔ سکندر خان اپنے گاؤں کا سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سکندر خان کو بہت نوازا تھا، اور جتنی اللہ نے اسے دولت عطا کی تھی اس سے بھی بڑا اس کا دل تھا۔ وہ غریب عوام کا خیر خواہ تھا، نرم دل کا مالک انسان تھا، اور اس کی نرم دلی ہی تھی جس کی وجہ سے پورا گاؤں اس کا دل دادا تھا۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے سکندر خان کی ایک دور کی رشتہ دار خاتون اس کی حویلی کے دروازے پر آئی تھی، اور سردار سکندر خان سے اس نے اپنے لیے پناہ مانگی تھی۔ زلیخا اسی گاؤں کی بیٹی تھی۔ 10 سال پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ لاہور چلی گئی تھی۔ زلیخا کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے اور اس کا کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا۔ ایک شوہر ہی تھا جو اس کا واحد سہارا تھا، اور اس کا شوہر 6 ماہ پہلے ہی ایک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ یہ 6 ماہ زلیخا نے کیسے گزارے یہ وہی جانتی تھی، اور آخرکار جب اسے کوئی پناہ نہ ملی تو وہ 1 سال کی بچی کو سینے سے لگائے واپس اپنے گاؤں آئی تھی، اور اس نے سردار سکندر خان سے ہاتھ جوڑ کر اپنے لیے مدد مانگ لی تھی۔ نہیں زلیخا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم میری بہن ہو، اور اتنا کچھ ہو گیا تم مجھے ایک فون تو کر سکتی تھی نا۔ بھائی صاحب، میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم آؤ اندر، میں ثریا سے ملواتا ہوں تمہیں۔ اور زلیخا ان کے گھر ہی رہنے لگ گئی تھی۔ پری بھی زلیخا کی بیٹی تھی۔ پری 5 سال کی تھی جب زلیخا اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پری کو ثریا اور سکندر نے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، اور دنیا نے دیکھا تھا کہ سکندر خان نے پری کے لاڈ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سکندر خان اور ثریا بیگم دونوں کو ہی بیٹی کا بہت شوق تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی بیٹی عطا تو نہیں کی تھی، مگر پری کے روپ میں اللہ نے ان کی یہ خواہش ضرور پوری کر دی تھی۔ بی جان کی خواہش تھی کہ پری ان کی بہو بنے، اور اس بات پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر بس آہل اور پری کی بچپن سے ہی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ آہل کو لگتا تھا کہ پری نے آ کر اس کی جگہ چھین لی ہے، کیونکہ پری کے آنے کے بعد سکندر اور ثریا بیگم دونوں ہی آہل کے بجائے پری کے زیادہ لاڈ اٹھاتے تھے، مگر یہ آہل کی غلط فہمی تھی، کیونکہ اولاد تو سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، اور کبیر اور دبیر دونوں ہی پری کے لاڈ اٹھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے، مگر بس ایک آہل ہی تھا بدتمیز اور کھڑوس، اور پری سب کے سامنے منہ پھاڑ کر کہتی تھی کہ آہل پری سے جلتا ہے۔ آہل کو مزید غصہ آ جاتا تھا، اور بچپن میں 1-2 دفعہ تو آہل نے پری کی خوب پٹائی بھی کی تھی، جس پر بعد میں آہل کو اپنے بابا سے ڈانٹ بھی پڑی تھی۔ پری اور آہل جہاں بھی ہوتے ان دونوں کی چونچ لڑتی رہتی تھی، اور سارے گھر والے ہمیشہ پری کی غلطی ہونے کے باوجود پری کا ہی ساتھ دیتے تھے، اور آہل اس پر چڑھ جاتا تھا۔ اور اب جب پری اور آہل کی شادی کی بات ہوئی تھی تو دبیر اور کبیر پری کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آہل ہماری بہن کو اکیلا مت سمجھنا، یہ 2 موٹے تگڑے سالے تمہیں دیوار میں چنوا دیں گے۔ اور پری تو اپنے بھائیوں کی اتنی شہ پر پہلے سے ہی ہاتھ نہیں آتی تھی، اب تو وہ اڑتی ہی پھر رہی تھی، اور اوپر سے اس نے جو آہل کو تنگ کرنے کے لیے پلان بنائے ہوئے تھے وہ الگ بات تھی۔ دوسری طرف آہل نے بھی پری کو تنگ کرنے کا آج تک کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا، تو شادی کے بعد وہ بھلا اپنی کارستانیوں سے کیسے باز آنے والا تھا؟ پلانز تو ان دونوں کے ہی بہت تگڑے کیے ہوئے تھے، اب کون کسے ہراتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ان کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہو رہی تھی، ان کے سارے رشتہ دار گھر پر موجود تھے، گھر کے بڑے سارے لان میں سارا انتظام کیا گیا تھا، تمام مہمان آ چکے تھے۔ آہل اپنے بھائیوں کے سنگ چلتا ہوا مہمانوں کے بیچ بنی ہوئی راہداری پر سے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد بی جان اور سکندر خان کے ہمراہ پری، جس نے پنک کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ان دونوں کی جوڑی شاندار تھی، دیکھنے والی ہر آنکھ میں ان کے لیے ستائش تھی۔ بی جان نے آہل کو 2 سونے کے کڑے دیے تھے جو آہل نے باری باری پری کے دونوں ہاتھوں میں پہنا دیے تھے۔ اس کے بعد سامنے ٹرے میں پڑے ہوئے گلابوں کے گجرے آہل نے باری باری پری کے دونوں ہاتھوں میں پہنائے تھے، اور گجرے پہننے کے بعد پری پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ آہل جو اس کو تنگ کرنے کے پلانز بنائے بیٹھا تھا وہ تو اس کے حسن پر مر مٹا تھا، ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج سے پہلے اس نے پری کو اتنے دھیان سے دیکھا ہی کب تھا، اور آج جب وہ اس کے اتنا قریب آ کر بیٹھی تھی، اور اوپر سے آہل کو جو اس کے ساتھ ایک اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا، اس کے احساسات یکسر بدل گئے تھے۔ وہ اپنی ہی حالت پر حیران ہو رہا تھا۔ دبیر، کبیر، سکندر خان اور بی جان سب نے ہی پری کو ڈھیروں تحفے دیے تھے۔
आहिल थोڑے تھوڑے وقفے بعد اس کی طرف چہرہ گھما کر دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے بار بار دیکھ کیوں رہے ہو؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ پری کو اس کا بار بار دیکھنا پسند نہیں آیا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار پری صاحبہ خاموش بیٹھی ہیں، اور قسم سے خاموش بیٹھی تم دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی ہو، اور تم پھر بھی پیارے نہیں لگ رہے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ میں تو اتنا پیارا لگ رہا ہوں۔ میری بہت تعریف کی ہے سب نے، جھوٹی تعریف کی ہے سب نے تمہارا دل رکھنے کے لیے۔ وہ جو سامنے آنٹی بیٹھی ہے نا، وہ سفید سوٹ والی۔ پری نے سامنے بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں ہاں، وہ آ گئی مجھے نظر۔ وہ تمہارے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ پری نے جان بوجھ کر اسے اس عورت کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ آہل کو یقین تھا کہ اس خاتون نے آہل کی تعریف ہی کی ہوگی۔ وہ کہہ رہی تھی آہل کے تو بھاگ جاگ گئے، دیکھو حور کے پہلو میں لنگور لگ رہا ہے، اور لنگور کے لفظ پر آہل کے جبڑے تنے تھے۔ پری کی بچی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ابھی یہ مہمان ذرا چلے جائیں، تمہارا تو ایسا علاج کروں گا کہ یاد رکھو گی، اور آپ بھی یاد رکھیں، آپ کی ذرا سی بدتمیزی پر میرے بھائی آپ کو کچا چبا جائیں گے۔ پری نے دبیر اور کبیر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، جیسے میں تو تمہارے بھائیوں سے بہت ڈرتا ہوں نا، آئے بڑے۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں کا؟ پھر سے لڑنے لگ گئے ہو؟ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے؟ مہمان دیکھ رہے ہیں تم دونوں کو۔ سریا بیگم نے آ کر ان دونوں کو گھرکا تھا۔ بیج جان، میں تو چپ کر کے ہی بیٹھا ہوا تھا، یا آپ کی لاڈلی کو ہی شوق ہو رہا ہے میرے ساتھ لڑنے کا؟ نہیں بیج جان، میں تو بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، کوئی بات ہی نہیں کی، یہی مجھے تنگ کر رہے ہیں کب سے۔ وہ دونوں بیج جان کو دیکھتے ہی شکایت لگانے لگ گئے تھے۔ چپ کرو تم دونوں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا سوچیں گے، اور اب مجھے تم دونوں کی کوئی آواز نہ آئے۔ آہل نے تو فوراً اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے فرما برداری کا ثبوت دیا تھا، اور پری بھی نظریں جھکا گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ سردار سکندر خان نے جتنے دن شادی کے فنکشن ہو رہے تھے، ڈیرے پر غریبوں کے لیے 3 وقت کا کھانا جاری کر دیا تھا۔ بی جان نے گاؤں کے ہر گھر میں نئے کپڑے لے کر بھجوا دیے تھے۔ آہل سکندر اور پری کی شادی پر پورا گاؤں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ مائیوں کے بعد پری اور آہل کا ایک دوسرے سے مکمل پردہ کروایا جا رہا تھا۔ آہل نے 1000 جتن کیے پری کو ایک نظر دیکھنے کے لیے، مگر بی جان کی پہرہ داری سخت تھی اور وہ اپنی منمانی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آخرکار مہندی کے فنکشن میں آہل کو پری کی ایک جھلک دیکھنے کو مل ہی گئی تھی۔ وہ دونوں سٹیج پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آہل تو پری کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر ساکت رہ گیا تھا۔ وہ جو اس سے بدلے لینے کی ٹھانے بیٹھا تھا، اسے اپنا دل ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ آہل سکندر تھا، اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ اس کے کان پر جھکا تھا۔ کر لو جتنی منمانیاں کرنی ہیں، تمہاری آزادی کی یہ آخری رات ہے، کل سے وہی ہوگا جو آہل سکندر چاہے گا۔ اور پری نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں پری ہوں، میں نے ہمیشہ ہواؤں میں اڑنا سیکھا ہے، تم مجھے کسی قیمت پر بھی قید نہیں کر سکتے، اور یہ تو کل کا دن بتائے گا کون کس پر حکمرانی کرتا ہے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد پری نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ گھر کے سب افراد نے باری باری آ کر رسم کی تھی، اور اگلے دن ان کی رخصتی تھی۔ شہر سے بی جانی بیوٹیشنز بلوائی تھیں اور پری کو اس کے کمرے میں دلہن بنایا جا رہا تھا۔ خاندان کے سب مرد گاڑیوں میں قبرستان کی طرف چلے گئے تھے۔ فوت شدگان کی قبروں پر فاتحہ خوانی پڑھنے کے بعد گاؤں کا راؤنڈ لے کر بارات بینڈ باجوں کے ساتھ سکندر خان کی حویلی پہنچی تھی۔ گھر کے وسیع و عریض لان میں ہی بارات کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ لان کے ایک طرف 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور درمیان میں کلیوں کی لڑیوں کا پردہ بنایا گیا تھا۔ پردے کے ایک طرف آہل سکندر بیٹھا تھا تو دوسری طرف پری بیٹھی ہوئی تھی۔ پری کے بالکل ساتھ سریا بیگم کھڑی تھی، اور پری نے بی جان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ بہادر اور منہ پھٹ پری آج ایک انجانی سی گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ بی جان کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں جانے دے رہی تھی۔ ایجاب و قبول کے بعد آہل پردہ ہٹاتے ہوئے پری کے سامنے آیا تھا، اور اس نے اپنی ہتھیلی پری کے سامنے پھیلائی تھی۔ پری نے گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا۔ بی جان کے کہنے پر وہ آہل کا ہاتھ تھامتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ آہل نے اس کے سر سے گھونگھٹ ہٹایا تھا، تبھی بی جان نے پاس کھڑی ملازمہ کو اشارہ کیا تھا، اور وہ ہاتھ میں تھال پکڑے آہل سکندر کے قریب آئی تھی۔ بی جان نے تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو نیچے ایک ہیروں کا قیمتی تاج بنا ہوا تھا۔ آہل سکندر نے وہ تاج اپنی ملکہ کے سر پر رکھا تھا۔ سب مہمان تالیاں بجانے لگ گئے تھے۔ آہل اور پری ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سٹیج تک آئے تھے،
اور سٹیج تک پہنچنے تک ان دونوں پر پھولوں کی پتیوں کی بارش ہوتی رہی تھی۔ میرون کلر کے بھاری لہنگے میں پری آہل سکندر کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ آہل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پری کو سب کی نظروں سے دور لے جائے اور آنے والی زندگی سے یوں ہی سامنے بٹھا کر تکتا رہے، مگر وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ بی جان اور سکندر خان کی گھوریاں سے انسان بن کر بیٹھے رہنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ رسموں سے فارغ ہو کر بی جان نے پری کو آہل کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ ملازمہ دودھ کا گلاس ان کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر باہر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آہل کمرے میں آیا تھا۔ آہل نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ پری کا جسم آہل کی اس حرکت پر بے جان سا ہوا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ وہ آہل کے سامنے بالکل بھی کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا دودھ کا گلاس اٹھا کر آہل کو دیا تھا۔ بی جان نے کہا تھا یہ ایک رسم ہوتی ہے، دلہا کمرے میں آ کر سب سے پہلے دودھ پیتا ہے، اور جتنے ادب سے پری آہل کو دودھ پیش کر رہی تھی، اگر وہ زہر بھی دیتی تو آج آہل سکندر اف تک نہ کرتا۔ اور اس دودھ میں زہر تو نہیں تھا، مگر نیند کی گولیاں ضرور تھیں۔ دودھ پینے کے تھوڑی دیر بعد آہل پری کے سامنے ہی بیڈ پر لیٹا سو گیا تھا۔ آہل سکندر، تمہاری بھول ہے کہ تم مجھے قید کر سکتے ہو۔ آیا بڑا مجھ پر حکمرانی کرنے والا۔ وہ منہ بناتی اپنا لہنگا سنبھالتی واش روم چلی گئی تھی، اور کپڑے بدلنے کے بعد وہ آہل کے برابر میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ صبح تقریباً 11 بجے آہل کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی تو شادی ہوئی تھی اور وہ پری کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تبھی پری واش روم کے دروازے سے نکلی تھی اور اسے دیکھ کر وہ زور سے کھلکھلائی تھی۔ پری، یہ سب کیا ہے اور مجھے کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پری کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آہل سکندر، آپ تو ابھی تک دولہے کے گیٹ اپ سے باہر نہیں آئے، مگر آج تو ہمارا ولیمہ ہے نا، چلیں جلدی سے چینج کر لیں۔ شاباش، بی جان 2 دفعہ ہمیں ناشتے کے لیے پیغام بھجوا چکی ہیں۔ میں 2 منٹ کے اندر نیچے جا رہی ہوں، تم آ جانا، ٹھیک ہے؟ مگر پری، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ مجھے تو تم کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ اس کا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ اسے اپنی رات والی کوئی بات بھی یاد نہیں آ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی اتنی اسپیشل نائٹ تھی اور وہ سو کیسے گیا؟ سوچ سوچ کر آہل سکندر کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ آہل سکندر صاحب، اپنے اس ننھے سے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالیں۔ اچھا چلیں، میں آپ کی مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ وہ رات والا دودھ یاد ہے؟ بس وہ دودھ پینے کے بعد آپ کو اتنا سکون آیا کہ آپ نیند کی آغوش میں چلے گئے، اور پوری رات اتنے خراٹے مارے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ آہل سکندر خان سوتے وقت خراٹے لیتا ہے؟ پھنس گئی ہوں میں، مگر کوئی بات نہیں، تمہاری اس تیز چلتی ہوئی زبان سے تو وہ خراٹے ہی بھلے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی ڈریسنگ کے سامنے آ کر بالوں میں برش کرنے لگی تھی۔ کیا ملایا تھا تم نے اس دودھ میں؟ نیند کی گولیاں۔ وہ اس کی طرف منہ کر کے اس کو چڑھاتے ہوئے جواب دے کر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا پری، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ کہاں کی محبت اور کدھر گئی؟ اس پری کی بچی کے ساتھ تو وہ اپنا حساب بے باک کیے بنا نہیں رہے گا۔ آہل سکندر نے اپنی محبت لپیٹ کر ایک طرف رکھی تھی اور پرانا آہل بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجھے بتاؤ۔ میں کیوں بتاؤں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بی جان کی وجہ سے میں نے بہت برداشت کر لیا۔ ابھی میں جا کر نیچے بی جان کو بتاتا ہوں تمہاری حرکت جو تم نے کی ہے، پھر وہی تمہارا دماغ ٹھیک کریں گی۔ یہ غلطی مت کرنا آہل صاحب، کیونکہ بی جان کے سامنے میں نے صاف مکر جانا ہے، کیونکہ آدھا دودھ تو میں نے بھی پیا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تم نے کب پیا ہے؟ وہ سارا دودھ میں نے پیا تھا۔ آہل کو یاد تھا اس نے پورا گلاس چٹ کر دیا تھا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا دودھ سارا آپ نے پیا ہے، مگر میں تو بی جان کو یہی کہوں گی کہ آدھا دودھ میں نے پیا تھا اور آدھا دودھ آپ نے۔ چلیں اب تیار ہو کر نیچے آ جائیے گا، ورنہ بی جان اپنی جوتی کے ساتھ آپ کو لینے آئیں گی۔ میں تو جا رہی ہوں۔ وہ ہاتھ جھاڑتی نیچے چلی گئی تھی اور وہ بیچارہ پیچھے آئینے کے سامنے کھڑا اپنا منہ تکتا رہ گیا تھا۔ آہل کا موڈ بری طرح سے آف ہو چکا تھا۔ رات کو ان کا ولیمہ تھا اور ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بری طرح سے ڈسٹرب رہا تھا۔ کل پری کتنی حسین لگ رہی تھی،
کیا کچھ نہیں سوچا ہوا تھا اس نے، اور اس پری کی بچی نے سب کچھ غارت کر دیا۔ مگر غلطی تو آہل سکندر کی ہی تھی نا، پری کے سامنے اتنی بھڑکے مارتا۔ مگر آج کی رات کے لیے آہل نے پری کے لیے خوب سامان کر رکھا تھا۔ مگر پری تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور بی جان کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تھا کہ ولیمے کے بعد دلہن اپنے میکے رہتی ہے۔ چونکہ پری کا میک آؤٹ سسرال یہی تھا، تو آج کی رات وہ بی جان کے ساتھ ان کے کمرے میں رکے گی۔ اس وقت بھی پری بی جان کے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک ولیمے کا ڈریس چینج نہیں کیا تھا۔ آہل بیچارہ اپنا سا منہ لے کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ان کی شادی کو 10 دن ہو چکے تھے، مگر ان دونوں کے درمیان میں دشمنی ہنوز قائم تھی، اور یہ دشمنی کی دیکھ بھال سراسر پری کر رہی تھی۔ وہ آہل سکندر کو شوہر کے بجائے ابھی تک ایک دشمن کی نظر سے ہی دیکھ رہی تھی۔ آہل کو اپنی حماقت کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ چاہتا تو پری سے زبردستی اپنی ہر بات منوا سکتا تھا، مگر وہ زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پری کو کافی ہرٹ کر چکا تھا۔ پری آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ آہل واش روم سے نکلا تھا اور ملازمہ ان کو ناشتے پر بلانے کے لیے آئی تھی۔ پری برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر باہر نکلنے کے لیے پلٹی تھی جب آہل نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ رک جاؤ پری، ہم دونوں مل کر چلتے ہیں۔ آہل نے اس کا نرمی سے ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے کہا تھا، مگر پری نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آہل سکندر، یہ جرت دوبارہ مت کرنا، اور کتنی دفعہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ اپنی لمٹ میں رہا کرو۔ پری اس پر بھڑک اٹھی تھی۔ یار پری، کیا ہو گیا ہے؟ ہم آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ نہیں آہل، ہم بالکل بھی آرام سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے سامنے میری اوقات ہی کیا ہے؟ تم تو مجھے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہو نا؟ مگر یہ تمہاری بے وقوفی ہے کہ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو۔ میں خود کو گری پڑی چیز نہیں سمجھتی۔ میں پری وش ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان اور اپنی مرضی کی مالک، ٹھیک ہے؟ تمہاری طرح میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، مگر میں پھر بھی خود کو کمتر بالکل بھی نہیں سمجھتی، کیونکہ میری نظر میں زمین اور جائیداد سے انسان کا رتبہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے کردار سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے تمہاری اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم سمجھ لو، آگ اور پانی کا کوئی میل نہیں ہوتا، اس لیے مجھ سے دور ہی رہنا۔ آہل سکندر، قریب آؤ گے تو میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی۔ آگ اور پانی؟ آہل نے یہ 2 الفاظ مسکرا کر بولے تھے۔ خود کو آگ اور مجھے پانی کہہ رہی ہو تو شاید تم بھول رہی ہو پری کہ پانی ہی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ چلو آؤ، ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پری کو یہ اور جملہ بولتی، وہ اسے اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے آیا تھا، جہاں پر سب لوگ ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں کو ایک ساتھ چلتا ہوا دیکھ کر بی جان کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا۔ کتنے پیارے لگ رہے ہو تم دونوں، اللہ نظر بد سے بچائے میرے بچوں کو۔ بی جان نے اپنی کرسی سے اٹھ کر ان دونوں کا صدقہ اتارا تھا اور دوبارہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہو گیا بی جان؟ آپ تو سارا دن ہمارا صدقہ اتارتی رہتی ہیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بی جان کو ٹوک گیا تھا۔ ارے بھائی، تم دونوں مجھے اتنے پیارے لگتے ہو کہ مجھے تو ڈر سا لگا رہتا ہے کہ کہیں میری ہی نظر تم دونوں کو نہ لگ جائے، اللہ نہ کرے۔ سکندر صاحب نے اپنی بیگم کو ٹوکا تھا۔ بی جان، اس طرح مت ڈرا کریں، چلے ناشتہ کریں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اور آہل، تم ذرا کمرے سے جلدی باہر آ جایا کرو، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کبیر بھیا نے آہل کو ٹوکا تھا۔ سب جانتے تھے کہ کبیر بھوک کا کتنا کچا تھا اور وہ زیادہ دیر بھوک برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر سکندر خان کا ایک اصول تھا، جب تک گھر کے سب افراد کھانے کی ٹیبل پر موجود نہ ہوتے کھانا شروع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے سب کو انتظار کرنا پڑتا تھا اور ہمیشہ آہل ہی لیٹ ہوتا تھا۔ سوری بھیا۔ آہل فوراً سے اپنی غلطی پر معافی بھی مانگ گیا تھا۔ آج کل آہل سب کو ہی بڑا بدلہ بدلہ سا لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ ہر وقت پری کو چڑھاتا رہتا تھا، مگر اب سب نے محسوس کیا تھا کہ آہل پری کے کتنا آگے پیچھے پھرتا ہے، مگر پری ہی سے لفٹ نہیں کرواتی، اور اس تبدیلی پر تمام گھر والے بہت خوش تھے۔ آہل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بی جان سے چائے کی فرمائش کی تھی اور بی جان نے چائے بنا کر پری کو دی تھی کہ وہ آہل کو جا کر دے آئے۔ بی جان کپ پکڑا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر پری کو شرارت سوجی تھی اور اس نے چینی کے 3-4 چمچ بھر کر آہل کی چائے میں ملائے تھے، اور پھر وہ آہل کو چائے دینے چلی گئی تھی۔ آہل، جس کے سر میں پہلے ہی بہت درد تھا، اتنی تیز چینی والی چائے کا گھونٹ بھرتے اس کا دماغ گھوما تھا اور اس سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ حرکت ضرور پری کی ہے،
کیونکہ پری سامنے ہی کھڑی سے منہ چڑھا رہی تھی۔ آہل نے وہ کپ پٹخ دیا تھا۔ اس پر پری کے منہ سے چیخ نکلی تھی، یہ کیسی چائے بنا کر لائی ہو تم؟ اور میں نے تو بی جان سے چائے بنانے کو بولا تھا۔ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے نا پری؟ وہ پری کے قریب آتے ہوئے اس کا بازو دبوچ کر غصے سے بولا تھا، جس پر پری اپنا بازو چھڑواتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگی تھی اور آہل بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ بی جان ان کی آوازیں سن کر باہر آئی تھی۔ کیا ہوا ہے آہل، کیوں چیخ رہے ہو؟ بی جان، میں نے آپ سے چائے بنانے کو بولا تھا، آپ نے پری کو بول دیا۔ اتنی بےہودہ چائے بنائی تھی، کیا بدتمیزی ہے؟ آہل، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ وہ چائے میں نے ہی بنائی تھی اور میں نے ہی پری کو دی تھی کہ وہ تمہیں دے آئے۔ بی جان، یہ ہمیشہ مجھے ایسے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ میں نے تو آپ کی چائے لے جا کر ان کو دی تھی، مگر ان کو یہی لگا کہ وہ چائے میں نے بنائی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے غصے سے چائے نیچے فرش پر پھینک دی، حالانکہ چائے تو اچھی بنی تھی۔ وہ مصنوعی غصے سے روتی ہوئی بی جان کے گلے لگ گئی تھی، اور آہل کو اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا تھا، کیونکہ پری نے اسے بڑی آسانی کے ساتھ بی جان کے سامنے قصوروار ٹھہرا دیا تھا، اور وہ پاؤں پٹکتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ کوئی بات نہیں پری، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس اسی وجہ سے۔ چھوڑو تم، واپس آئے گا تو میں اسے اور ڈانٹوں گی۔ بی جان پری کو چپ کرواتے ہوئے بولی تھی، اور پری دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ پری نے جیسے کہا تھا کہ میں آہل سکندر کی زندگی حرام کر دوں گی، تو اس نے واقعی آہل کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ آہل جتنا اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتا، پری اتنا ہی اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ نہ جانے کیوں آہل اپنے مزاج کے برعکس پری کو کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا۔ آہل کے کچھ دوست لندن سے گاؤں آئے کیونکہ وہ لوگ پاکستان گھومنا چاہتے تھے، اور سب سے پہلے آہل کا گاؤں ہی وہ گھومنا چاہتے تھے، کیونکہ آہل نے اپنی گاؤں کی ان کو اتنی باتیں بتائی ہوئی تھیں کہ وہ تو آہل کے گاؤں کے فین ہو گئے تھے۔ 3 لڑکے تھے اور 1 لڑکی، اور وہ لڑکی تو آہل کے ساتھ کچھ زیادہ ہی چپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا لباس بھی اس قدر قابل اعتراض ہوتا تھا کہ پری تو اسے دیکھتے ہی شرم سے نظریں چکا لیتی تھی۔ اوپر سے آہل بھی اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اٹیچ لگ رہا تھا۔ اب ایسا تھا یا یہ صرف پری کی نظروں کا دھوکہ تھا، مگر پری تو خوب جل بھن گئی تھی اس لندن پلٹ سیمی کو دیکھ کر۔ 3 دن ہو چکے تھے، آہل دن رات ان کے ساتھ ہی مصروف تھا۔ اس وقت بھی آہل کمرے میں تیار ہو رہا تھا، کیونکہ آج ان لوگوں کو وہ اپنی زمینیں دکھانے لے جانے والا تھا۔ آہل، آخر یہ تمہاری بدتمیز دوست واپس کب جائے گی؟ آخرکار وہ اس کے سر پر کھڑی ہوتے ہوئے اس سے سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو پری؟ وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ مہمان ہیں یا وبال جان؟ کتنی بدتمیز اور بےہودہ لڑکی ہے، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اسے بیٹھنے کی تمیز ہے۔ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگی، اس لیے جلدی سے جلدی ان لوگوں کو واپس بھیجو۔ آہل کچھ پری کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا، نہیں یار پری، وہ ابھی نہیں جائیں گے، اور سیمی کو تو ہمارا گاؤں کا ماحول بہت ہی پسند آیا ہے۔ وہ تو کہہ رہی تھی میں تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہوں۔ ہمیشہ ہمیشہ؟ اس بات پر پری کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کیوں؟ اس کا ننیال ہے جو یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہے؟ ننیال نہیں ہے، مگر اس کے دوست کا گھر ہے، وہ یہاں رہ سکتی ہے جب چاہے۔ لندن میں یہ لوگ میرا کتنا خیال رکھتے تھے، اور اب اس طرح اچھا تھوڑی نہ لگے گا۔ میں تو اسے بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ وہ یہاں سے جائے۔ اچھا ہے، جتنے دن چاہے ادھر رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب تمہارے پاس تو میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ اچھا ہے میرے دوست آئے ہوئے ہیں، میرا بھی دل لگ گیا۔ وہ جان بوجھ کر اسے جلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے ہی چلی گئی تھی۔ وہ لوگ باہر جا رہے تھے۔ سیمی نے پری کو بھی ساتھ چلنے کا بولا تھا، مگر پری نے صاف جواب دے دیا تھا۔ بی جان نے بہت اصرار کیا تھا، تو پری کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانا ہی پڑا تھا۔ آہل کے باقی دوست دوسری گاڑی میں تھے۔ سیمی اور پری آہل کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ آہل نے جان بوجھ کر سیمی کے لیے گاڑی کا اگلا ڈور اوپن کیا تھا، اور سیمی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، اور اس حرکت پر آہل کو پری اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اسے کچا ہی چبا جائے گی، مگر بی جان کی وجہ سے وہ اب جانے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ پورے راستے سیمی بار بار پری سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پری نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بس ہوں ہاں ہی کر رہی تھی۔ آہل گاؤں کی ایک ایک چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا رہا تھا۔ پری کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آہل کی گردن ہی دبا دے، تاکہ اس منحوس سیمی سے تو پری کی جان چھوٹے۔ آہل ان لوگوں کو اپنے باغات میں لے کر گیا تھا۔ سیمی کی حرکتوں پر پری کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔
کیونکہ وہ بندروں کی طرح درختوں پر چڑھ کر پھل توڑ توڑ کر کھانے لگی تھی۔ سیمی نے پری کو بھی پھل توڑ کر دیے تھے۔ گھوم گھوم کر پری کافی تھک چکی تھی تو وہ ایک طرف آ گئی تھی۔ یہ جگہ اس کی پسندیدہ تھی۔ سکندر خان نے پری کے لیے یہاں پر جھولے لگوائے ہوئے تھے اور وہ اکثر ہی یہاں آ جاتی تھی، اس لیے وہ یہاں آ کر جھولے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیونکہ پری کا موڈ بری طرح سے آف ہو چکا تھا، سیمی جب درخت سے نیچے اترنے لگی تو اس کے ہاتھ پر درخت کی کھال چبھی تھی اور سیمی کے ہاتھ پر اچھا خاصا زخم ہو گیا تھا۔ آہل کے دوسرے دوست دوسری طرف گھومنے پھرنے میں مصروف تھے۔ اس وقت آہل اور سیمی ہی وہاں اکیلے تھے۔ سامنے پری یہ منظر بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ جہاں آہل نے سیمی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ اس کے ہاتھ سے ٹشو کی مدد سے خون صاف کر رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑنا پری کو اس قدر برا لگا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ آہل کو بھی خطرے کی بو آ گئی تھی، کیونکہ اب کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ سیمی کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا پری کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ لوگ ڈیرے پر آئے تھے۔ کچھ لوگ شاید گندم کی بوریاں بھر بھر کر گودام میں رکھنے میں مصروف تھے۔ سیمی گودام کے اندر آئی تھی اور وہ پری کو بھی اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی لے آئی تھی۔ آہل کے دوست سکندر خان کے پاس ہی چارپائیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ پری اور سیمی کے آنے کے بعد وہاں گودام میں موجود کام کرنے والے باہر چلے گئے تھے۔ اس وقت گودام میں صرف سیمی، پری اور آہل موجود تھے۔ آہل سیمی کو گندم کی بوریوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے اور اپنے گھر کام کرنے والوں کے لیے یہاں گندم کھانے کے لیے سٹور کر کے رکھتے ہیں، اور جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے گندم کی بوری اٹھا کر لے جاتا ہے اور پسوا کر آٹے کی صورت میں اپنے گھر میں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تبھی گندم کی ایک بوری کے نیچے سے ایک چوہا بھاگتا ہوا آیا تھا اور چوہے کو دیکھ کر پری کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ پری نے ایک زوردار چیخ ماری تھی اور آہل بھاگ کر اس کی طرف آیا تھا۔ پری آہل سے ٹکرائی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں مر نہیں گئی، زندہ ہی ہوں۔ تم جا کر اپنی سیمی کو وقت دو، مجھ سے زیادہ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ آہل کو خود سے دور جھٹکتی باہر آ گئی تھی۔ آہل کو پری کا اس طرح خود کو دھتکارنا بہت برا لگا تھا۔ وہ سیمی کے پاس آیا تھا۔ پری ان سے ذرا دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پری نے گردن ٹیڑھی کر کے آہل کو دیکھا تھا اور تبھی آہل کی نظر پری پر پڑی تھی تو اس نے جان بوجھ کر سیمی کی باہوں میں اپنی باہیں ڈال دی تھیں، اور پری کا ایک دم سے ہی دماغ خراب ہوا تھا۔ وہ آہل سے اس قدر بےہودگی کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ پری کو ایسے لگا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے مٹھی بھر مرچیں ڈال دی ہوں۔ وہ ڈیرے کے دوسری طرف چلی گئی تھی جہاں پر استبل تھا۔ وہاں پر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پری کے تو اس وقت دماغ پر غصہ سوار تھا۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالتی۔ تبھی اسے ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی تھی۔ ایک گھوڑا ان کے استبل کا سب سے غسیلا گھوڑا تھا۔ آہل نے اس گھوڑے کا نام بہادر رکھا ہوا تھا۔ پری نے وہ گھوڑا کھولا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس نے گھوڑے کو ایڑی لگا کر بھگا دیا تھا۔ تبھی دور سے ایک ملازم کی بہادر پر نظر پڑی تھی اور وہ وہیں سے چیختا ہوا سکندر خان کے پاس آیا تھا۔ سردار، وہ پری بی بی بہادر کو لے کر چلی گئی ہیں۔ بہادر کے نام پر سردار سکندر خان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ سردار، میں تو ادھر کام کر رہا تھا، میری ابھی نظر پڑی ہے، وہاں پر استبل کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ آہل، سردار سکندر خان نے آہل کو آواز دی تھی، پری کے پیچھے جاؤ، وہ بہادر کو لے کر چلی گئی ہے۔ تمہیں پتا ہے بہادر کتنا غسیلا گھوڑا ہے، وہ اس کے قابو میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پری ایک دفعہ پہلے بھی گھوڑے سے گر چکی تھی، مگر پہلے وہ دوسرے گھوڑوں پر سواری کرتی تھی۔ پری کو معلوم تھا کہ وہ بہادر کو سنبھال نہیں سکتی، مگر پھر بھی وہ جان بوجھ کر غصے میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ آہل کا تو رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ جلدی سے استبل کی طرف آیا تھا اور اپنا گھوڑا لے کر وہ پری کے پیچھے بھاگا تھا۔ بہادر تو پری کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پری کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے اور وہ گھوڑے کی لگامیں مضبوطی سے تھامے گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے سے بھگائے لے جا رہی تھی۔ پیچھے آہل بھی گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ آہل کا گھوڑا پوری سپیڈ کے ساتھ دوڑتا ہوا پری کے پیچھے تھا۔ جب پری نے آہل کو اپنے پیچھے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو زور سے ایڑی مارنا شروع کر دی تھی، جس پر وہ پہلے سے بھی سپیڈ میں تیز ہو گیا تھا۔ آہل تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پری کا گھوڑا نہر کی طرف مڑ گیا تھا، اور اگر گھوڑا پری کو نہر میں گرا دیتا تو اس نہر میں سے پری کا نکلنا مشکل تھا۔ سکندر خان نے مہمانوں کو گھر بھیج دیا تھا اور وہ اپنی گاڑیوں میں پری کے پیچھے آ رہے تھے۔ آہل کا گھوڑا پری کے گھوڑے کے بالکل برابر آ گیا تھا اور آہل نے ہاتھ بڑھا کر پری کے ہاتھ سے بہادر کی لگام پکڑی تھی۔ بہادر، یہیں رک جاؤ۔ آہل نے گھوڑے کو پچکارنا چاہا مگر گھوڑا آہل کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو آہل اپنے گھوڑے سے اتر کر تیزی سے پری کے پیچھے آ بیٹھا تھا، اور پری اس کی اس حرکت پر سیخ پا ہو گئی تھی۔
اپنی اس چڑیل سیمی کے پاس جاؤ آہل، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاگل ہو گئی ہو پری، تم کیا بے وقوفوں والی حرکت کی ہے تم نے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ بہادر کے اوپر آہل جیسے ہی بیٹھا تھا، بہادر نے اپنی سپیڈ کم کر دی تھی اور آہستہ آہستہ وہ ایک جگہ پر آ کر رک گیا تھا۔ آہل نے پری کو نیچے اتارا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ ہاں تو تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں مر جاؤں؟ اچھا ہے نا، مر ہی جاتی، پھر تمہارے اور سیمی کے درمیان سے ہٹ جاتی۔ پری اب ہچکیوں میں رونے لگ گئی تھی۔ بابا کی گاڑی آ رہی ہے پری، پلیز چپ ہو جاؤ۔ سکندر خان کی گاڑی آتے ہوئے دیکھ کر پری بھی اپنے آنسو پہنچتے آہل سے دور ہوئی تھی۔ سکندر خان کی گاڑی میں پری بیٹھ کر گھر آ گئی تھی۔ آہل اپنے دوستوں کو الوداع کرنے چلا گیا تھا کیونکہ اس کے دوست آج واپس جا رہے تھے، اور جب کمرے میں آیا تو پری بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی تھی جب آہل نے اسے روکا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تمہیں پتا ہے آج مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو آہل سکندر مر جاتا۔ پری، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بہت تنگ کیا، بہت ہرٹ کیا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ پری کے بنا آہل سکندر ادھورا ہے۔ پری کے بنا یا سیمی کے بنا؟ سیمی کے نام پر آہل کا کہکہا گونجا تھا۔ اگر میں سیمی کے قریب نہ جاتا تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ میری پری مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ پری نے اسے گھورا تھا۔ تو آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہے تھے؟ ہاں، تو نہ کرتا، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تو بہت کچھ کرنے والا تھا، مگر صرف سیمی کا ہاتھ پکڑنے پر ہی کام بن گیا۔ مان کیوں نہیں لیتی ہو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شکل دیکھی ہے اپنی؟ پری الٹا اس کو تنگ کرتے بولی تھی۔ آئینے میں تو بہت دفعہ دیکھی ہے پری، مگر جب سے تمہاری آنکھوں میں خود کو دیکھا ہے نا، قسم سے دنیا بھولنے لگا ہوں۔ تم جتنے لاکھ جھوٹ بول لو مگر یہ سچ ہے، اگر آہل پری کے بنا ادھورا ہے تو پری بھی آہل کے بنا مکمل نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ وہ پری کی آنکھوں میں جھانکتا اس کی بہت قریب آ کر بولا تھا۔ پری کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی، مگر اب بھلا آہل اسے کب دور جانے دینے والا تھا؟ وہ اسے واپس اپنے قریب کرتا اس کو خود میں سمیٹنے لگا تھا۔